عظیم ترین اور طویل ترین سلطنتوں کا ذکر کرتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غازی نے جس ننھی سی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اسے ایک عظیم اور طاقتور سلطنت کی شکل کس نے دی؟ وہ عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی تھے۔ آج کے پہلے حصے میں ہم اورحان غازی کی زندگی کے ان ابتدائی سالوں کا سفر کریں گے، یہاں وہ اپنے والد کے سائے سے نکل کر ایک عظیم قید کے طور پر ابھرے اور کیسے انہوں نے بازنطینی سلطنت کی ناک کے نیچے سے برسا جیسا عظیم شہر چھین کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اورحان غازی تقریباً 1281 میں اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سغوت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ ملعون خاتون تھی اور والد عثمانیہ خاندان کے بانی عثمان غازی تھے۔ سوچیے، ایک ایسا بچہ جس کے ارد گرد تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی تاپیں اور ہر وقت بازنطینی سرحدوں پر جنگ کا سماں ہو، اور اورحان نے بچپن ہی سے صرف کتابی علم حاصل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے چچا گندوز الپ اور والد کے وفادار جرنیلوں سے شمشیر زنی، گھڑ سواری اور جنگی حکمت عملی سیکھی۔ لیکن اورحان میں ایک خاص بات تھی کہ وہ اپنے والد کی طرح صرف ایک غازی یا جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ ایک دور اندیش منظم بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف تلوار کے زور پر جنگیں تو جیتی جا سکتی ہیں مگر سلطنتیں نہیں چلائی جا سکتی۔ اورحان غازی کی زندگی کے سب سے بڑا اور صبر آزما امتحان برسا کا محاصرہ تھا۔ برسا اس وقت بازنطینی سلطنت کا ایک انتہائی مضبوط قلعہ بند اور معاشی طور پر اہم شہر تھا۔ 1317 یا 1326 کے آس پاس عثمان غازی بوڑھے اور بیمار ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوج کی کمان اپنے نوجوان اور قابل بیٹے اورحان کے ہاتھ میں سونپ دی۔ برسا کے چاروں طرف اونچی اور مضبوط دیواریں تھیں اور عثمانیوں کے پاس اس وقت بڑے قلعے شکن ہتھیار یا توپیں نہیں تھیں۔ اورحان نے یہاں ایک زبردست حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے شہر پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے اس کا معاشی محاصرہ کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باہر 2 مضبوط برج تعمیر کیے تاکہ باہر سے برسا کو ملنے والی ہر قسم کی امداد اور خوراک کا راستہ روکا جا سکے۔ یہ محاصرہ کوئی چند دنوں یا مہینوں کا نہیں تھا دوستو، یہ محاصرہ تقریباً 9 سے 10 سال جاری رہا۔ ذرا تصور کیجئے اس صبر اور استقلال کا۔ اورحان غازی نے اپنے جنگجوؤں کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ عثمان غازی کی وصیت اور برسا کا سقوط، ادھر محاصرہ آخری مرحلات میں تھا اور ادھر سغوت میں عثمان غازی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ عثمان غازی کی ایک ہی خواہش تھی، مجھے برسا کی چاندی جیسی چمکتے ہوئے گنبد کے نیچے دفن کرنا۔ 1326 میں برسا کا بازنطینی گورنر مایوس ہو گیا۔ شہر میں کھانے پینے کی شدید قلت ہو چکی تھی اور قسطنطنیہ سے کسی امداد کی امید نہیں تھی۔ اورحان غازی کی ساکھ ایک عادل اور رحم دل انسان کی تھی۔ بازنطینی گورنر نے شرط رکھی کہ اگر شہر کے لوگوں کی جان اور مال کو امان دی جائے اور انہیں محفوظ راستے دیے جائیں تو وہ شہر حوالے کر دیں گے۔ اورحان غازی نے یہ شرائط فوراً مان لی۔ کسی قسم کا قتل عام نہیں ہوا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی۔ اورحان نے ثابت کیا کہ وہ صرف زمین جیتنے نہیں بلکہ دل جیتنے آئے ہیں۔